الرحمن الرحیم۔ قصص النبیین پارٹ نمبر 3 کا سبق نمبر 14۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ من مصر الی مدین، من مصر الی مدین۔ مصر اور مدین دونوں غیر منصرف ہے، اسی لیے حالت جری میں وہ منصوب آئے ہیں اور حالت رفع میں ان پر رفع ہی ہوتا ہے۔ مصر سے مدین کی طرف، یعنی مصر سے مدین۔ ولیکن الی این یذهب موسیٰ، لیکن کہاں کی طرف، یعنی کہاں کی طرف موسیٰ علیہ السلام جائیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کہاں جائیں؟ ومصر کلہ مملکۃ لفرعون، اور مصر پورا کا پورا فرعون کی مملکت ہے، فرعون کی حکومت ہے مصر میں۔ وشرطۃ فرعون بالمرصاد، مرصاد گھات، شرطۃ سپاہی، اور فرعون کے سپاہی گھات میں ہیں۔ وَلَهُمْ عُيُونُ الْغُرَابِ وَشَامَّةُ النَّمْلِ، اور ان کی کوے کی آنکھیں ہیں، عین عیون آنکھ، وشامۃ النمل، اور چیونٹیوں کی سونگھنے کی حس ہے، قوت ہے۔ شامۃ کہتے ہیں سونگھنے کی حس کو۔ الہم اللہ موسیٰ ان یذهب الی مدین البلد العربی، الی مدین البلد العربی۔ الہم یلہم، الہام کرنا، حکم دینا۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو الہام کیا، حکم دیا کہ وہ جائیں عربی شہر مدین کی طرف، مدین جو کہ عربی شہر ہے۔ حیث لا تصل الیہ ید فرعون، حیث جہاں، وصل یصل الی کے صلے کے ساتھ پہنچنا، جہاں تک، الی جہاں تک فرعون کے ہاتھ نہیں پہنچ سکیں گے۔ ان مدین بادیۃ وقری لیس فیہا مدنیۃ مصر، بادیۃ دیہات، بستیاں، یقیناً مدین ایک دیہات ہے اور بستیاں ہیں، اس میں مصر کی شہریت نہیں ہے، مصر کی تہذیب نہیں ہے۔ وَلَيْسَ فِيهَا قُصُورٌ مِصْرَ وَأَسْوَاقُ مِصْرَ، قصر قصور محل، سوق اسواق بازار، اور نہ ہی اس میں مصر کے محلات ہیں اور نہ ہی مصر کے بازار ہیں۔ وَلَكِنَّهَا بِلَادٌ سَعِيدَةٌ لِأَنَّهَا بَعِيدَةٌ مِنْ فِرْعَوْنَ، بلاد شہر، اور سعیدۃ خوش نصیب، یعنی اچھا، بعیدۃ دور۔ ولیکن، اور لیکن، یا کیونکہ ترجمہ کریں گے، کیونکہ وہ ایک اچھا شہر ہے، خوش نصیب شہر ہے، کیونکہ وہ، اس لیے کہ وہ فرعون سے دور ہے۔ وَإِنَّهَا سَعِيدَةٌ لِأَنَّهَا
وإنها سعيدة لأنها بلاد حرة ليست تحت حکم فرعون، اور کیونکہ اور وہ یہ ہا کی ضمیر اسی کی مدین کی طرف جا رہی ہے، اور وہ خوش نصیب ہے، اچھا ہے، اس لیے کہ وہ ایک آزاد شہر ہے، آزادانہ شہر ہے، جو فرعون کے حکومت کے نیچے نہیں ہے، فرعون کے حکومت کے ماتحت نہیں ہے۔ یا حبذا البداوة مع الحریۃ والعدل، حبذا نعم بئس، یہ سب کلمہ مدح اور ذم کے ہیں۔ حبذا اور نعمہ یہ کلمہ مدح ہے، تعریف کا کلمہ ہے، اور بیسا یہ مذمت کا کلمہ ہے۔ تو یہاں پر حبذا کا ترجمہ کریں گے کیا ہی اچھی، کیا ہی خوب، کیا ہی خوب دیہاتی زندگی ہے، آزادی اور انصاف کے ساتھ، یعنی آزادی اور انصاف والی۔ وَيَا شَقَاوَةَ الْمَدَنِيَّةِ مَعَ الْعُبُودِيَّةِ وَالذُّلِّ، ذلت، عبودیت غلامی، غلام والی، شقاوت بدبختی، اور کیا ہی بدبخت شہر کی زندگی ہے، شہر والی زندگی ہے، ذلت اور غلامی والی، ذلت اور غلامی کے ساتھ۔ هنالك يسمع كل أحد لا يخاف سطوة فرعون وقهره، اصبح یصبح صبح کرنا، صبح اٹھنا، خوف ڈرنا، سطوۃ مانا حملہ یا غلبہ، ستایستو حملہ کرنا، وہاں ہر ایک صبح کرتا ہے، وہ فرعون کے حملے سے نہیں ڈرتا اور اس کے قہر اور غضب سے نہیں ڈرتا، قہر غلبہ، قہر۔ هنالك يبيت كل واحد لا يخاف شرطة فرعون وشره، اور وہاں بات بیتو رات میں سونا یا رات گزارنا، شباسی کرنا، شرطۃ فرعون، فرعون کے سپاہی، وہاں ہر ایک سوتا ہے، رات گزارتا ہے، اس کو فرعون کے سپاہیوں کا ڈر نہیں ہوتا اور اس کی شرارت کا۔ هنالك لا تذبح الابناء، وہاں بچے ذبح نہیں کیے جاتے، مارے نہیں جاتے، ذبح یذبح۔ قصد موسیٰ مدین، موسیٰ علیہ السلام نے مدین کا قصد کیا، وخرج من مصر، اور مصر سے نکلے، خائفا ڈرتے ہوئے، یترقب ایتبعہ احد ولکن نام عنہ الشرطہ، ترقب یترقب مانا دیکھ بھال کرنا یا دیکھنا، چوکنا ہو کر چلنا، ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، اور موسیٰ علیہ السلام نکلے مصر سے ڈرتے ہوئے، دیکھ بھال کرتے ہوئے، چوکنا ہوتے ہوئے، کیا پیچھے آنا، کیا کوئی ان کے پیچھے آ رہا ہے، آیا کوئی ان کے پیچھے آ رہا ہے، ولیکن نام عنہ شرطہ، لیکن سپاہی سو چکے تھے، ولیکن نام عنہ الشرطہ، لیکن سپاہی ان سے سو گئے تھے، یعنی سپاہی سوئے ہوئے تھے۔ خرج موسیٰ علی اسم اللہ یدعو اللہ ویطلب منہ النصر، نصر مدد، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نام پر نکلے، یعنی اللہ کا نام لے کر اللہ کو پکارتے ہوئے، اللہ سے دعا کرتے ہوئے، طلب یطلب طلب کرنا، اللہ سے مدد طلب کرتے ہوئے۔
ولما توجہ تلقاء مدین قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل۔ قرآن کی آیت ہے۔ توجہ یعنی رخ کرنا، تلقاء سامنے، اور مدین مدین نام ہے، ہدایتی رہنمائی کرنا، سوا برابر، اور سبیل راستہ یعنی سیدھا راستہ، برابر برابر راستہ۔ اور جب رخ کیا موسیٰ علیہ السلام نے، یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی ضمیر توجہ ہمیں، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے مدین کی طرف رخ کیا، مدین کی طرف رخ کیا تو دعا کی، قال یعنی دعا کی، امید ہے، عسیٰ ربی ان یہدینی، امید ہے کہ میرا پروردگار میری رہنمائی کرے گا سیدھے راستے کی، سیدھا راستہ میرا پروردگار مجھ کو بتلائے گا۔ یہ آج کا سبق ہمارا پورا ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔